تیرے ذکر سے ہی دن اپنا ہو تمام، بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَا الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہم روزانہ آپ کے لیے ایک کوشچن لاتے ہیں جس کا آپ ہمیں جواب دیتے ہیں۔ آج بھی ہم آپ کے ساتھ ایک کوشچن لے کے آئے ہیں، اس کا آپ نے جواب دینا ہے۔ کوشچن یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرشتوں کو کس چیز سے پیدا فرمایا؟ کوشچن واپس دہرا دیتا ہوں کہ اللہ پاک نے فرشتوں کو کس چیز سے پیدا فرمایا؟ اس کا آپ نے جواب دینا ہے۔ آئیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچوں کی شام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإيلاف قریش لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف،
صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ تھے ہمارے انس بھائی، انہوں نے آپ کو تلاوت قرآن مجید سنائی۔ انس بھائی، اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھے میٹھے مدینے کی حاضری عطا فرمائے۔ آئیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچوں کی شان، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ تیرے جسم منور کتابشیں، اللہ تیرے جسم منور کتابشیں، جانے جا میں جانے تجلی کہوں تجھے، جانے جا میں جانے تجلی کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، لیکن رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا، خالق کا بندہ خلق کا، آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا، آقا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ،
ماشاءاللہ، یہ تھے ہمارے حسن بھائی، انہوں نے آپ کو نعت سنائی۔ اللہ پاک انہیں مزید سے مزید برکتیں عطا فرمائے اور بار بار میٹھے میٹھے مدینے کی حاجی عطا فرمائے۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، میں آپ کو ہمارا سوشل میڈیا کا لنک دیتا چلوں کہ تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ہمارا کڈز مدنی چینل کے نام سے آفیشیل اکاؤنٹ ہے، جائیں لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ہمارے ویڈیوز فوٹوز کو شیئر کریں اور ہم سے کنیکٹ ہو جائیں۔ اور آج کا سوال جو ہے وہ میں نے آپ سے شروع میں کیا تھا، میں واپس بتا دیتا ہوں کہ اللہ پاک نے فرشتوں کو کس چیز سے پیدا فرمایا، اس چیز کا آپ نے جواب دینا ہے۔ واپس سے سوال دہرا دیتا ہوں کہ اللہ پاک نے فرشتوں کو کس چیز سے پیدا فرمایا۔ تو آئیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے آئیں عربی سیکھیں۔ بچوں کی شان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حسن بھائی، ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ حسن بھائی آج آپ کیا سکھا رہے ہیں اس سیگمنٹ میں؟ آج ہم عربی جملے یاد کریں گے۔ جس طرح کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو پتہ ہوگا، جو ہمارا پروگرام روز دیکھتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہوگا کہ پہلے ہم نے آپ کو پیر کو ہم نے سکھائے تھے کہ آپ کے اسکول میں کتنے پیریڈ ہوتے ہیں، تو اس کو عربی میں کیا کہیں گے، اور اس کا جواب بھی سکھایا تھا۔ تو آج ہم جو نارملی بچے ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، یا ابو اپنے بیٹوں سے سوال کرتے ہیں یا بیٹیوں سے سوال کرتے ہیں، تو وہ جو سوال ہوتا ہے کہ آپ نے سبق یاد کیا، اس کا جو جواب ہوگا وہ ہم سکھائیں گے۔ کس طرح بیٹوں سے سوال کریں گے، کس طرح بیٹیوں سے سوال کریں گے، یا بھائی بہن آپس میں ایک دوسرے سے کس طرح سوال کریں گے، یا لڑکے اپنے دوستوں سے کس طرح سوال کریں گے، تو یہ آج ہم آپ کو سکھائیں گے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں عربی جملوں کی طرف۔ ماشاءاللہ۔ کیا آپ نے سبق یاد کیا؟ یہ نارملی آپ اپنے دوست سے بھی پوچھ سکتے ہیں، اپنے بھائی سے بھی پوچھ سکتے ہیں، ابو اپنے بیٹے سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ تو اس کو عربی میں کہیں گے حل حفظت الدرس۔ حل حفظت الدرس، کیا آپ نے سبق یاد کیا؟ دونوں میں اردو میں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ اب یہ سوال ہو رہا ہے بیٹی سے، یعنی ابو اپنی بیٹی سے سوال کریں یا بھائی اپنی بہن سے سوال کرے، تو اس کو عربی میں کہیں گے حل حفظت الدرس، یعنی ادھر تا پر زبر تھا اور یہاں پر تا کے نیچے زیر آ جائے گا۔ حل حفظت الدرس، اس کا دو طرح سے ہی جواب ہو سکتا ہے، یا تو یہ ہوگا کہ جی ہاں میں نے سبق یاد کیا، یا یہ ہوگا کہ نہیں میں نے سبق یاد نہیں کیا۔ جی ہاں میں نے سبق یاد کیا ہے، اور آپ نے یعنی اب اس سے یعنی بھائی اپنی بہن سے سوال کر رہا ہے یا بھائی اپنے بھائی سے سوال کر رہا ہے کہ جی ہاں میں نے سبق یاد کیا ہے اور آپ نے، تو جب بھائی اپنے بھائی سے سوال کرے گا یا دوست سے سوال کرے گا تو اس طرح ہوگا کہ نام حفظت الدرس وانت، اور جب بہن سے سوال کرے گا تو یہ ہو جائے گا نام حفظت الدرس وانتی۔ جی ہاں میں نے سبق یاد کیا ہے اور آپ نے، تو اس کی عربی ہوگی نام حفظت الدرس وانت، نام حفظت الدرس وانت۔ اور دوسرا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں میں نے سبق یاد نہیں کیا، تو اس کی عربی ہوگی لا ما حفظت الدرس، لا ما حفظت الدرس۔ کیا آپ نے سبق یاد کیا ہے؟ اس کی عربی ہوگی حل حفظت الدرس۔ کیا آپ نے سبق یاد کیا؟ جب ابو اپنی بیٹی سے پوچھیں یا بھائی اپنی بہن سے پوچھیں تو اس کی عربی ہوگی حل حفظت الدرس۔ جی ہاں میں نے سبق یاد کیا اور آپ نے، تو اس کی عربی ہوگی نام حفظت الدرس وانت۔ نہیں میں نے سبق یاد نہیں کیا، لا ما حفظت الدرس۔ آپ میرے ساتھ دہراتے بھی جائیں، کیا آپ نے سبق یاد کیا ہے؟ تو اس کی عربی ہوگی حل حفظت الدرس، حل حفظت الدرس۔ کیا آپ نے سبق یاد کیا؟ جب ابو اپنی بیٹی سے پوچھے یا بھائی اپنی بہن سے پوچھے تو اس کی عربی ہوگی حل حفظت الدرس۔ جی ہاں میں نے سبق یاد کیا اور آپ نے، تو اس کی عربی ہوگی نام حفظت الدرس وانت۔ نہیں میں نے سبق یاد نہیں کیا، تو اس کی عربی ہوگی لا ما حفظت الدرس۔ میں آپ کو ایک مرتبہ معنی بھی بتا دیتا ہوں کہ کیا آپ نے سبق یاد کیا۔ حل حفظت الدرس، حل کا مطلب کیا، حفظتہ کا مطلب کیا آپ نے یاد کیا، درس کا مطلب سبق۔ کیا آپ نے سبق یاد کیا؟ تو اس کی عربی ہوگی حل حفظت الدرس۔ جی ہاں میں نے سبق یاد کیا اور آپ نے، نام حفظت الدرس وانت، نام کا مطلب جی ہاں، حفظت کا مطلب میں نے یاد کیا ہے، درس کا مطلب سبق، وانت اور آپ نے۔ نہیں میں نے سبق یاد نہیں کیا، تو اس کی عربی ہوگی لا ما حفظت الدرس، لا ما حفظت الدرس۔ تو نہیں کا مطلب لا، ما حفظت کا مطلب میں نے یاد نہیں کیا، الدرس کا مطلب سبق، میں نے سبق یاد نہیں کیا، تو اس کی عربی ہوگی ما حفظت الدرس۔
تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھے آج کے ہمارے کچھ عربی جملے. امید ہے کہ آپ لوگوں نے لکھے ہوں گے اور یاد بھی کیے ہوں گے، اور آپ اسی طرح عربی سیکھتے رہیں اور دوسروں کو اس کی دعوت بھی عام کریں تاکہ آپ کے دوسرے دوست بھی ان چھٹیوں میں فائدہ اٹھائیں اور وہ بھی عربی سیکھ سکیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھے ہمارے حسن بھائی. انہوں نے آپ کو آئے عربی کے سیگمنٹ میں کچھ عربی کے جملے یاد کروائے. اللہ پاک انہیں مزید سے مزید برکتیں عطا فرمائے. آئے کچھ کالز آپ لوگ اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی پہلی کال. میرا نام بریرہ فاطمہ ہے، میں راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں. مجھے بچوں کی شام بہت اچھا لگتا ہے. میں آپ کو آج مدنی مقصد سناؤں گی. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلام کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. ماشاء اللہ، آپ نے ہمیں کال کی اور مدنی مقصد بھی سنایا. اللہ پاک آپ کو مزید سے مزید برکتیں عطا فرمائے. جی نیکسٹ کال. میرا نام صدف اقبال ہے، میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. مجھے آپ کا پروگرام بچوں کی شام بہت اچھا لگتا ہے. آج میں آپ کو اپنا مدنی مقصد سناؤں گی. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. ماشاء اللہ، آپ نے ہمیں کال کی اور مدنی مقصد بھی سنایا اور آپ کو بچوں کی شام اچھا لگتا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اسی طریقے سے بچوں کی شام دیکھتے رہیں اور اس کی دعوت کو عام کرتی رہیں. جی اگلی کال. میں حسن طاری سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جی بالکل، کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. آپ نے جواب دیا ہے تو انشاءاللہ جواب ہم آپ کو آخری میں بتائیں گے. جی نیکسٹ کال. میرا نام ایمان عطاریہ ہے. مجھے آپ کا پروگرام بچوں کی شام بہت اچھا لگتا ہے. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے نور سے. ماشاء اللہ، آپ نے ہمیں سوال کا جواب دیا. انشاءاللہ ہم آپ کو اینڈ میں ضرور بتائیں گے. جی نیکسٹ کال. میرا نام عبدالحادی ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جی بالکل، کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ماشاء اللہ. تو آئیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے بچوں کا خبرنامہ. بچوں کی شام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں شامر بھائی، ٹھیک ہیں آپ؟ جی الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. شامر بھائی آج آپ ہمیں کون سی نیوز سنا رہے ہیں؟ آج میں آپ کو ایک یونیک مچھلی کے بارے میں بتاؤں گا. اچھا ماشاء اللہ. بچوں، مچھلی اللہ پاک کی بنائی ہوئی ایسی مخلوق ہے جو پانی میں رہتی ہے. ان میں چھوٹی، بڑی اور ویل مچھلیاں موجود ہیں جو مختلف جگہوں پر پائی جاتی ہیں، جیسے کورل ریفز، دریا، جھیلیں، تالاب، ندیاں اور کھلے سمندر وغیرہ. ایکسپرٹس مچھلیوں کی اب تک 21,000 سے زیادہ ٹائپس ڈسکور کر چکے ہیں، اور آج ہم آپ بچوں کے لیے ایک ایسی ہی یونیک ویل مچھلی کے بارے میں نیوز لائے ہیں جو آرکٹک ریجن میں رشیا، کینیڈا اور گرین لینڈ کے ٹھنڈے برفیلے سمندروں میں پائی جاتی ہے. بچوں، اس ویل مچھلی کا نام نارویل مچھلی ہے. اس مچھلی کی یونیک بات یہ ہے کہ اس کے سر پر ایک لمبا نوکیلا دانت جس کو ٹسک کہا جاتا ہے ایک ہارن شیپ میں آگے کی طرف نکلا ہوا ہے، جو نہ صرف سینس کرتا ہے بلکہ اس میں تقریباً 10 ملین کے قریب نروز کا گزر بھی ہے. یہ بالکل ایسا ہی ٹسک ہے جو ایلیفینٹ میں بھی موجود ہے. یہ ٹسک یعنی دانت تقریباً 10 فیٹ تک گرو کر سکتا ہے، جبکہ اس کا ویٹ 10 kg تک ہو سکتا ہے. بچوں، ایکسپرٹ کے مطابق یہ ویل مچھلی سمندر کی گہرائی میں پائی جاتی ہے، اور یہ اسپیشی بہت ہی یونیک ہے کیونکہ یہ واحد مچھلی ہے جس کے سر پر دانت موجود ہے. اس ویل مچھلی کا ویٹ تقریباً 1.5 ٹن ہے اور اس کی لمبائی 14 سے 20 فیٹ تک ہو سکتی ہے. تو بچوں، آپ نے دیکھا کہ اللہ پاک نے ہمیں کیسی یونیک جاندار اپنی قدرت سے عطا فرمائی ہیں جن کو دیکھ کر، ان کے بارے میں جان کر ہم حیران رہ جاتے ہیں. تو جی حسن بھائی، یہ تھی آج کی نیوز. ماشاء اللہ، آپ نے ہمیں ایک نیوز سنائی. اللہ پاک آپ کو مزید سے مزید برکتیں عطا فرمائے. اور آئے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے نظم ٹائم. بچوں کی شام. آئیے بچوں، آج ہم آپ کو غصہ دور کرنے کی دعا سکھائیں گے.
حدیث پاک سے ایک واقعہ سنتے ہیں. آؤ دعا سیکھیں ہم، آؤ دعا سیکھیں ہم. نبی نے جب ایک شخص کو دیکھا، غصے میں جس کا چہرہ سرخ تھا، فرمایا پھر اصحاب سے کچھ یوں، میں ایسا کلمہ جانتا ہوں، کر کے گلے یہ بندہ اس کلمے کو، یہ غصہ اس بندے سے دور ہو. آپ کو پتا ہے وہ کلمہ کیا ہے؟ وہ کلمہ یہ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من الشیطان الرجیم. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. تو یہ تھی ہماری ایک نظم. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. آئیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے انوکھی جگہ. بچوں کی شان. پیارے بچوں، ہماری اس کائنات میں کئی طرح کی انوکھی جگہیں پائی جاتی ہیں، جن میں سے بعض انوکھی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت خوبصورت بھی ہوتی ہیں، جن کو دیکھ کر ہمیں یہ یقین آ جاتا ہے کہ اللہ پاک نے واقعی اس دنیا میں بہت سی انوکھی اور خوبصورت جگہیں پیدا فرمائی ہیں. انہی میں سے ایک جگہ ریڈ بیچ بھی ہے. یہ جگہ کہاں ہے اور دیکھنے میں کیسی ہے؟ آئیں اس کے بارے میں کچھ جانتے ہیں. چین کے شہر پینجن میں ریڈ بیچ کی ساحلی پٹی چین کی سب سے حیرت انگیز گزرگاہ کے طور پر جانی جاتی ہے. یہ چین کی سب سے شمالی ساحلی پٹی ہے. ریڈ بیچ خلیج لیو ڈونگ کی ساحلی پٹی کا ایک حصہ ہے جو پینجن شہر میں 118 کلومیٹر، جی ہاں 118 کلومیٹر تک سینگ کی شکل میں پھیلا ہوا ہے. دنیا بھر میں اس سمندری گھاس کی 100 سے زائد اقسام پائی جاتی ہیں. عام طور پر دنیا بھر میں ساحلی علاقوں کی گھاس ہری ہوتی ہے، مگر ریڈ بیچ میں اگنے والی گھاس بے مثال ہے، کیونکہ اس میں 2 مختلف سمت پر اگنے والی گھاس یعنی لال پتے ہوتے ہیں، لال گھاس ہوتی ہے، بالکل پرندوں کے پروں کی طرح. اس دلدل میں یہ سمندری گھاس موسم گرما سے موسم خزاں تک اگتی ہے، اور جبکہ اکتوبر میں اس کا ایک خوبصورت نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے. ہر خزاں کے موسم میں ریڈ بیچ ہجرت کرنے والے پرندوں سے بھر جاتا ہے. تقریباً 100 طرح کے کم پائے جانے والے پرندے یہاں ٹھہرتے ہیں اور آرام کرتے ہیں، جبکہ زیادہ تر پرندے یہاں پر سردیاں گزارنے کے لیے بھی آتے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے. یہ اپنے نام کی طرح ریت کی مٹی والا ساحل نہیں ہے، بلکہ ریڈ بیچ دنیا میں سب سے زیادہ عمدگی سے محفوظ کیا گیا ایک دلدلی علاقہ ہے. 3149 مربع کلومیٹر کے رقبے پر پھیلا ہے. یہ دنیا کا سب سے بڑا مرطوب مقام ہے، یعنی یہاں سب سے زیادہ ہیومیڈیٹی یعنی ہوا میں نمی پائی جاتی ہے. ماشاءاللہ. یہ تھے ہمارے ہارون بھائی. انہوں نے ہمیں جو ہے وہ ایک انوکھی جگہ کے بارے میں بتایا. اللہ پاک انہیں مزید سے مزید برکتیں عطا فرمائے اور بار بار میٹھے میٹھے مدینے کی حاضری عطا فرمائے. آئیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے آئیں واقعہ سنیے. بچوں کی شان. حضرت اسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک رات امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا. آبادی سے باہر آگ کی روشنی نظر آئی. آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اسلم، شاید وہاں کوئی قافلہ ٹھہرا ہوا ہے، آؤ وہاں چلتے ہیں، شاید کسی کو کوئی ضرورت ہو. وہاں پہنچے تو دیکھا ایک عورت نے آگ روشن کر کے دیگچی چولہے پر رکھی ہوئی ہے اور اس کے قریبی چھوٹے چھوٹے بچے اونچی آواز سے رو رہے ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سلام کیا. قریب جا کر پوچھا، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ عورت نے کہا، رات اور سردی کی وجہ سے ہم نے آگ جلا لی. پوچھا، یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا، بھوک کی وجہ سے. فرمایا، دیگچی میں کیا ہے؟ عورت نے غمگین ہو کر کہا، ہمارے پاس کھانے کو کوئی چیز نہیں، میں نے دیگچی میں پانی ڈال کر رکھا ہوا ہے تاکہ اسے دیکھ کر بچوں کو سکون ملے اور وہ سو جائیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کی بندی، تم یہیں رکو، انشاءاللہ میں کچھ ہی دیر میں واپس آتا ہوں.
आप रदी अल्लाह ताला अन्हो गोदाम में आए, एक बोरी में जौ का आटा, चर्बी और घी वगैरह डालकर उसे अपनी पीठ पर रखकर औरत के पास लाए। फिर जौ का आटा, चर्बी और दीगर अशिया हांडी में डालकर खुद ही उससे हिलाते रहे और खुद ही चूल्हे में फूंक मारते रहे। हज़रत सल्लम फरमाते हैं, मैंने देखा कि उम्मत मुस्लिम का आदिम खलीफा एक गरीब व बेसहारा औरत और उसके बच्चों के लिए अपने हाथों से खाना तैयार कर रहा है और धुआं उसकी घनी दाढ़ी से गुजर रहा है। मुझे बहुत हैरत हो रही थी। प्यारे बच्चों, हज़रत सल्लम को हैरत इसलिए हो रही थी क्योंकि इस वक्त हज़रत उमर के पास बहुत सारी पावर्स थी। इस वक्त आप सारी दुनिया के मुसलमानों के लीडर थे। आप चाहते तो एक ऑर्डर पर किसी गुलाम से ये काम करवा रहे थे, लेकिन आप इतने पावरफुल होने के बावजूद ये सब काम अपने हाथों से कर रहे थे, इसलिए हज़रत सल्लम को हैरत हो रही थी। आए आगे सुनते हैं क्या हुआ। जब खाना तैयार हो गया तो आप रदी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने हाथ से बर्तन में डाला और उसे ठंडे करते हुए कहा, ज़्यादा गर्म खाना बच्चों को नुकसान देगा। जब खाना ठंडा हो गया तो आप रदी अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं तुम्हें खाना ठंडा करके देता हूँ, अब तुम्हें नन्हे मुन्ने बच्चों को खिलाओ और ख़ुद भी खाओ। अमीरुल मोमिनीन रदी अल्लाह ताला अन्हो अपने हाथों से उन्हें खाना निकाल कर देते रहे, यहाँ तक कि उन सब ने पेट भरकर खाना खा लिया। फिर औरत ने कहा, अल्लाह पाक को जज़ाए खैर अता फरमाए। वो औरत तो जानती ही नहीं थी कि यही हज़रत उमर हैं, इसलिए वो औरत कहने लगी, आपको अमीरुल मोमिनीन यानी तमाम मुसलमानों का लीडर होना चाहिए, आप इस बात के ज़्यादा हकदार हैं। आप रदी अल्लाह ताला ने फरमाया, ए अल्लाह पाक की बंदी, अमीरुल मोमिनीन के बारे में अच्छी बात करो और इनके बारे में अच्छा सोचो। आप जब भी अमीरुल मोमिनीन के पास आओगी मैं आपको वहीं मिलूँगा, मैं ज़रूर आपकी सिफारिश करूँगा। उसने पूछा, ए नेक दिल इंसान, अल्लाह पाक आप पर रहम फरमाए, आप कौन हैं? वो आप रदी अल्लाह ताला को दुआएं देती रही और पूछती रही, लेकिन आप रदी अल्लाह ताला उन्होंने अपने मुताल्लिक उसको कुछ ना बताया। फिर कुछ दूर जाकर आप मुख्तलिफ अंदाज में बैठकर ऐसी ऐसी आवाज़ें निकालने लगे जिससे बच्चे खुश हो जाएं। हज़रत असलम रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, ए मुसलमानों के अजीम खलीफा, आपकी शान इससे ज़्यादा बुलंद है, ये आप रदी अल्लाह ताला ने कैसी हालत बना ली है। फरमाया, खामोश हो जाओ, मैं नन्हे मुन्ने बच्चों को भूख से रोता देखता, अब मुझे इस वक्त तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक इन्हें हंसता ना देख लूँ। बच्चे आप रदी अल्लाह ताला अन्हो के करीब आकर खेलने और हंसने लगे, उनका दिल खुश हो गया। फिर जब वो सो गए तो आप रदी अल्लाह ताला अन्हो ने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया। फिर फरमाया, ए असलम, भूख ने इन बच्चों को रुला दिया था और इनको रोता देखकर मैंने पक्का इरादा कर लिया था, मैं इस वक्त तक ना जाऊंगा जब तक इन्हें हंसता ना देख लूँ। अब मेरे दिल को सुकून मिल गया, आओ वापस चलें। अल्लाह अज़्ज़ा व जल की उन पर रहमत हो और उनके सदक़े हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत हो, आमीन बिजाय नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। किस्मती चैनल के नाज़रीन, देखा आपने हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने किस तरह उन लोगों को खाना पका कर खिलाया और बच्चों को हंसाने के लिए उनके साथ खेलती भी रहे। अल्लाह पाक हमें अच्छे काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो किड्स मंदी चैनल के नाज़रीन, ये थे हमारे हुज़ैफ़ा भाई, बहुत प्यारा वाक़या सुनाया है इन्होंने। अल्लाह पाक इन्हें मज़ीद से मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए और बार बार मीठे मीठे मदीने की हाज़ी अता फ़रमाए। जी, कुछ कॉल्स शामिल करते हैं अपने सिलसिले में। जी, पहली कॉल। मेरा नाम मोहम्मद आमिर अत्तारी है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। अल्लाह पाक ने फरिश्तों को नूर से पैदा फरमाया है, जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह जी। तो आपने कहा कि अल्लाह पाक ने फ़रिश्तों को नूर से पैदा फरमाया है, बिल्कुल सही जवाब है ये। तो तमाम बच्चे जिन्होंने हमें कॉल की थी, आपने भी अपना बिल्कुल सही जवाब दिया है। अल्लाह पाक आप सबको मज़ीद से मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए। तो किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या अल्लाह तेरे जिक्र से ही दिन अपना हो तमाम, बच्चों की शाम, बच्चों की शाम, बच्चों का मदनी चैनल आ गया।